بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ایسا عبرتناک واقعہ ہے کہ اگر اسے سن کر بھی ہمارے دلوں پر اثر نہ ہوا تو یہ ہمارے لیے باعث فکر بات ہوگی اور اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ یہ واقعہ دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں 6 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو اللہ رب العزت جہنم میں دردناک عذاب دیں گے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، تو میری گزارش ہے کہ عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں، کیونکہ عورتیں خود کو اسلام کی دعوے دار تو کہتی ہیں مگر بہت سے اعمال کو نظر انداز کر کے اور ان کو گناہ ناتصور کرتے ہوئے انجام دے رہی ہوتی ہیں، مگر وہی اعمال مرنے کے بعد اس قدر عذاب کا سبب بنیں گے، یہ جاننا بہت ضروری اور لازم ہے۔ اور ان تمام اعمال کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور ضرور دیکھیے گا اور ہر ممکن عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اے فاطمہ، 3 دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے اور گھر جا کر بھی مصلی پر ہی رہتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جا رہے ہیں۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ جا کر ان سے وجہ دریافت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ جا کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً بہت غمزدہ ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور عرض کیا، ابا جان، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں نے معراج کی رات جہنم کو دیکھا تو میں نے اس میں کچھ عورتوں کو عذاب پاتے دیکھا۔ وہ نقشہ اس وقت بھی میرے سامنے ہے اور اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں، اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میں نے معراج کو جہنم میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر ذرا سا کھینچو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے پوری لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، طعنے دیتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال رہے تھے۔ پیارے دوستو، ٹھیک اسی طرح جیسے ہم مرغی کو فرائی کرنے کے لیے آگ پر لٹکاتے ہیں اور وہ بھن جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو جہنم کی آگ میں لٹکا کر بھونیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا کہ اس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی، وہ اس طرح کہ ایک پستان سے ڈال کر دوسری پستان سے نکالی گئی اور اس سلاخ کے ذریعے سے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکا دیا گیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ اس عورت کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر پوچھا،
اے اللہ کے نبی وہ عورت کون تھی؟ فرمایا وہ زانیہ عورت تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو فوقیت دیتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ ناظرین، بال کتنے نازک ہوتے ہیں، اگر ہم ایک بال بھی کھینچ لیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس عورت کو بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا؟ فرمایا وہ بے پردہ گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ عذاب دے رہا تھا۔ پھر چوتھی عورت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں حیض و جنابت سے پاک و صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا۔ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی گویا اس کی شکل بگڑ چکی تھی، اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب ہوا کرتی تھی۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی کہ جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پخانے کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے غوز مار رہے ہوتے تھے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی زندگی میں حسد کیا کرتی تھی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے اور ایسے اعمال سے دور رکھے جن کے کرنے سے مرنے کے بعد ایسے دردناک عذاب دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔